ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجنہ ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی باتیں مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہو اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 2، ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ نمبر 3، ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ نمبر 4، مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکا کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان شرکا کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی ہے کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشوں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے۔ ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے،
ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ نمبر 5، مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت و کرامت کی زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالی انسان کو چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے۔ یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن، کافر اور نیک و بد میں فرق ہو جائے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا۔ یہ 4 ندائیں سورہ فرمایا گیا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالی ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو نہ بہکا دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے
تاکہ انہیں ان کا ستر دکھاوے۔ تیسری ندا 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھی ندا 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا، اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنا معصاز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا۔ میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے، پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالی نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے کیوں اختیار کیا ہے۔ ان نداؤں کے علاوہ اعراف کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالی نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا، اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دن کو مستقل روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا ہے۔ نمبر 2، 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے جو بفضلہ تعالی جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گا جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لیکن بالآخر اللہ تعالی ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب وجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ نمبر 2، رحمان کا عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے
جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں سے ہیں، جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ نمبر 3، تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں۔ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا، اس بات پر متنبہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے، انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا۔ آج کا پارہ مکمل ہوا۔ ناظرین اب رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔